شیخ ابو زید سے سوال ہے، شرک کیا ہے یہ بتائیے۔ شرک عربی زبان میں شریک کرنے کو یا پارٹنر بنانے یا حصہ دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی مثلا کوئی اپنے گھر میں یا کسی چیز میں کھانے میں کسی کو شریک کرے، اس کے پاس تھوڑا کھانا تھا، اس میں اس نے کسی اور کو بھی کہا کہ تم بھی کھاؤ، تو اس نے اپنے کھانے میں اس کو شریک کیا، یعنی اپنے کھانے کا ایک حصہ اس کو بھی لینے دیا یا خود سے دیا، تو اس کو شریک کرنا کہتے ہیں، اور یہی عمل شرک ہے۔ لیکن یہ دنیوی اعتبار سے ہے اور اپنے کھانے میں ہے۔ شرعی اعتبار سے جس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے جس کو شرک کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حق میں سے کسی اور کو حق دے، کیونکہ توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ علماء نے قرآن کریم سے مختلف آیات جمع کر کے بتایا کہ شرک کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں جن میں شرک ہو سکتا ہے۔ ایک، اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے شرک۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کے اعتبار سے شرک۔ تیسرے، اللہ کی صفات، اس کے ناموں کے سلسلے میں شرک۔ اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے شرک کیسے؟ اللہ رب ہے، اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ بارش برساتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، رزق دیتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ تسلیم کرے، یہ مانے، عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ملکیت کے اعتبار سے کسی کو اللہ نے چابیاں دے رکھی ہیں اور وہ بھی کائنات کے کسی حصے کا مالک ہے، اولاد دے سکتا ہے، رزق میں برکت دے سکتا ہے، بیماری سے شفا دے سکتا ہے، تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں عقیدہ آدمی رکھتا ہے تو اس نے اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کی ربوبیت میں اس کو شریک کیا۔ جیسے کوئی بزرگ ہے مثلا، ان کے بارے میں اگر عقیدہ رکھتا ہے تو یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ اور اللہ کی عبادت میں شرک یہ ہے کہ سجدہ کرنا، دعا کرنا، اور اسی طرح سے نظر کرنا، قربانی کرنا، اور ڈرنا، محبت کرنا، تعظیم کرنا، یہ سارے قلبی یا اسی طرح سے بدن سے کیے جانے والے اعمال ہیں جو عبادت ہیں، یہ اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں، اللہ سے جو محبت ہے ویسی کسی سے نہیں، اللہ ہی پر بھروسہ، اللہ کے سوا کسی اور پر توکل نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اب اگر اللہ کے سوا کسی اور بزرگ کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں گلے میں لٹکا کر تعویذ پر اگر یہ عقیدہ رکھے اور اس طرح سے کوئی آدمی کرتا ہے تو اس نے بھی کیا کیا؟ شرک کیا۔ اگر اللہ کے سوا قبر پر جا کر کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ کرنا عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اس نے سجدہ کسی اور کو کیا تو اس کی عبادت کی جس کو سجدہ کیا، مثلا قبر، تو یہ شرک ہوا۔ اسماء و صفات میں شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں یا اللہ کے جو نام ہیں تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھی مانے۔ مثلا اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، العلیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی پکارو سنتا ہے، اندھیرا اجالا دیکھتا ہے، اور اللہ کو ماضی اور مستقبل سب علم ہے، ظاہر باطن سب کا علم ہے۔ اب اگر کسی بزرگ کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ میں یہاں سے اگر یا غوث المدد پکارتا ہوں تو وہاں سے سنیں گے، یا علی مشکل کشا کہوں تو سنیں گے، یا رسول اللہ کہوں تو وہ سنیں گے، اگر اس طرح سے عقیدہ رکھتا ہے، یا میری بھلائی کس میں ہے ان کو معلوم ہے پہلے سے، میں پکار رہا ہوں کون ہوں میری پوری ڈیٹیل ان کو معلوم ہے، اگر عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ مجھ کو دیکھتے ہیں پیر صاحب، مجھ کو جہاں کہیں جاؤں مجھ کو دیکھتے ہیں، میرا سارا حال پیر صاحب کے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی صفات میں شرک ہے اور اس کے اسماء میں شرک ہے۔ اگر کسی کو اللہ کا یہ نام بھی دے دیتا ہے تو اس طرح سے اللہ کی ذات میں، اس کی یعنی ربوبیت میں، اس کی عبادت میں، اور اس کے ناموں میں اور اس کی صفات میں شرک ہوتا ہے۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ ایسا شرک کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ شبہات کا ازالہ چاہتا ہوں۔ نمبر ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا تھا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے پر دنیا میں رغبت کرو گے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی آڑ میں لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا اندیشہ نہیں ہے، پھر یہ امت کیسے شرک کر سکتی ہے؟ اور خوب لوگوں کو اس حدیث کی آڑ میں قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث کی وہ شرح بیان کرتا ہوں جو اس حدیث کی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا ای علی مجموعکم لان ذلک قد وقع من البعض، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا ڈر نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، کیونکہ امت مسلمہ میں سے بعض افراد کی جانب سے شرک کا وقوع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 157 کے اندر بھی یہی اس حدیث کی شرح بیان کی ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام شرک نہیں کریں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے اولین مخاطب آپ کے صحابہ کرام ہی تھے۔ اور یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی بیان کی ہے۔ وہ کہتی ہیں وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُشْرِكُونَ بَعْدَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور اسی طرح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور احادیث مروی ہیں جن کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے اور کر رہی ہیں، جیسا کہ ترمذی کے اندر حدیث ہے کتاب الفتن میں، حدیث کا نمبر ہے 2224۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبد الاوثان، کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے پہلو کے نقش قدم پر چلو گے، بالکل ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی سانڈے کے سوراخ میں گیا تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ قالوا الیہود والنصارى، اللہ کے رسول سے کہا گیا اے اللہ کے نبی، کیا اگلے لوگوں سے آپ کی مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ قال فمن، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اور کون مراد ہو سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں، یہودی اور عیسائی قبر پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، جیسا کہ آپ لوگ تفصیل سے پیچھے سن چکے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو صالحین کی قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کیا۔ اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا اور دیگر صالحین کی شان میں غلو کیا۔ عیسائیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی ایک شاعر اٹھا، اس نے کہہ دیا وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اعوذ باللہ من ذالک، نبی کو اللہ بنا دیا اور اللہ کو نبی بنا دیا۔ اور ایک نے کہا حقیقت میں دیکھا تو خواجہ خدا ہے، ہمیں در خواجہ پہ سجدے روا ہے۔ اور ایک نے کہا چاچر ونگ مدینہ ڈسے کوٹ میٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، اعوذ باللہ من ھذا الکفر ومن ھذا الضلال۔ اور کچھ لوگوں نے عیسائیوں کی طرح یہ کفریہ نعرہ بلند کیا، نعرہ الہی یا علی۔ میرے بھائیوں اب آپ لوگ خود سن لیجئے کہ کس طرح ان لوگوں نے جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ، معبود، اللہ قرار دیا ہے۔ ارے حیدری ارے حیدری ارے حیدری ارے الہی ارے الہی ارے الہی ارے رسالہ یا رسول اللہ 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 رسالہ یا رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ کفر نہیں، یہ شرک نہیں، تو پھر ہم نہیں جانتے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کیا مشرکین کے سینگ ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہودی اور عیسائی اپنے اپنے علماء اور مشائخ کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے، اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے اماموں اور پیروں کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو رد کر دیتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوسرا شبہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اس بدعقیدگی کا شکار ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی تھی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت کو پکارا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی بلکہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت کرنے والا راوی ہے۔ میرے بھائیوں آدم علیہ السلام نے جو کلمات کہے تھے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 کے اندر وارد ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ امام ابن کثیر فرماتی ہیں یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے کی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں لوگوں کے اندر ایک اور بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں یہ ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی اصل نہیں بلکہ یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے نکلا اور نہ کوئی اس سے نکلا۔ یہ بات بھی میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں لوگوں کے اندر ایک اور بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو اس کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ بات بھی میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر یوں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں خالصاً۔
ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔ سوال ہے کہ شرک کے کتنے اقسام ہیں اور ہم شرک سے کیسے بچیں؟ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے، ہم کو رزق دیتا ہے، زندگی موت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اب کسی اور سے چیز چاہنا، اس کو رب بنانا ہے۔ کہ کوئی آدمی کہے فلاں بزرگ ہم کو اولاد دیتے ہیں، فلاں بزرگ ہمارے رزق میں برکت دیتے ہیں، اس طرح سے ماننا یہ چیز کیا ہے؟ یہ اس کو رب بنانا ہوا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، الہ ہے، اس اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ساری عبادتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کسی اور کو سجدہ کرے، قبر پر جا کر سجدہ کرے اور اللہ کے سوا بزرگوں کو پکارے، دعا کرے، ان سے مانگے، تو اس نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی پکارو، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے بھی پکارو وہ سنتے ہیں، تو یہ آدمی اللہ کی طرح ان کو مان رہا ہے کہ اللہ کو بھی کہیں سے پکارو اللہ سنتا ہے۔ تو یہ بھی کیا مان رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی کہیں سے پکارو یہ سنتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ توحید کے خلاف ہے، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اولیاء اللہ کو ماننا چاہیے لیکن اولیاء سے مانگنا نہیں چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اولیاء کو مت مانو، ہم کہتے ہیں اولیاء کو مانو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کے لیے اللہ سے اور دعا کرو کہ اللہ ان کے مقام کو اور بڑھا، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اولیاء کو اللہ کے برابر نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے بھائی کی بڑے بھائی کی عزت کرنا چاہیے، لیکن بڑے بھائی کو کیا آدمی باپ کے برابر مان سکتا ہے؟ نہیں، ہر ایک کا مقام ہوتا ہے۔ جب رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے، بندوں میں ایسا ہوتا ہے، تو بندوں کو اللہ کے برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ بندوں کو اللہ کے برابر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بندے اللہ کے بندے ہیں، ان کی عزت کرنا چاہیے لیکن ان کو اللہ کے برابر نہیں کرنا چاہیے۔